کربلا کی دوپہر کے بعد کی رفت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرز خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیں۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جمال و اوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئی داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئے لاش کی آخری ہچکیاں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے غور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون چلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کے امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفسا نفسی عالم ودود کے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خاتونیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور اشفاط حالی بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کی سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رہا ہے، جن کی گود سے شیر خواہ بچے بھی چھین لیے گئے ہیں، اور جن بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سو گیا ہے، تن نیم جان میں تڑپنے کی سخت نہیں باقی رہ گیا ہے۔ عورت ذات کے دل کا افغانہ یوں نہیں نازک ہوتا، ذرا اسے ٹھیس جو برداشت نہیں کرے سکتا۔ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سب کے سب جام شہادت نوچ کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہیں۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر عابد بیمار سے گلے لگتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلیاں شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امیدوں بیگم کی کشمکش فرائض کا تصدم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمے کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کی یتیموں اور بیواہوں کی ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گہرے ملتقی تعمیر اور حمایت کا حق فرائض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر عدد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔